شاہجہان، فتنے چور اور ماہنور نے تینوں نے مل کر اس دیوار میں شگاف کرنا شروع کر دیا، مگر دیوار بے حد مضبوط تھی، جس کی وجہ سے دیوار میں شگاف کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا جس کی مدد سے دیوار میں شگاف ہوتا۔ قلعے کے اندر بھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ جس چیز کی مدد سے اس دیوار میں شگاف کیا جا سکتا۔ سب لوگ بے حد پریشان تھے اور اب تو سب کو بھوک اور پیاس نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، مگر کوئی بھی ان میں سے ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر دیوار ایک جگہ سے تھوڑی سی کھل گئی اور ایک قدرے چھوٹا سا سوراخ ہو گیا۔ اب سب نے مل کر اس سوراخ کو کھلا کرنا شروع کر دیا، اور پھر کافی محنت کرنے کے بعد وہ سوراخ اس قدر کھل گیا کہ اس کے ذریعے دوسری طرف جا سکیں۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر سب سے پہلے فتنہ چور اس سوراخ سے دوسری طرف گیا، اور پھر اس کے بعد ماہنور، اور آخر میں شاہجہان بھی دوسری طرف آ گیا۔ اس طرف کافی روشنی تھی، یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ یہ کمرہ صاف ستھرا بھی تھا اور روشن بھی تھا، مگر کمرے کا اندر کا منظر کسی کو بھی حیران بلکہ خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ کمرے میں واقعہ ہی دو لوگ موجود تھے۔ ایک طرف ایک لمبا تڑنگا ایک جن تھا، اور دوسری طرف ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، جو کہ شہزادی پانچ پھول رانی کی تقریباً ہم شکل تھی۔ یہی وہ شہزادی تھی جس کی تلاش میں شاہجہان اور فتنہ چور یہاں تک آئے تھے۔ مگر یہ کمرہ کوئی طلسم کدہ تھا، کیونکہ دونوں کے جسم کے پانچ پانچ حصے کمرے میں پڑے تھے، سر، بازو، پیر سب ملا کے 5۔ اسی طرح شہزادی اور جن کے پانچ پانچ حصے پڑے تھے۔ اب سب لوگ پریشان ہکا بکا کھڑے تھے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایسے میں سب ہی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اب شہزادی ماہنور نے کہا، مجھے یہ طلسم سمجھ آ گیا ہے، کیونکہ میں خود ایک طلسم کا شکار رہی ہوں، اس لیے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے کہ یہ اصل میں ایک جسم دو جان کا طلسم ہے۔ اس میں اگر ایک آزاد ہو گیا تو دوسرا مر جائے گا، اور مر شہزادی بھی سکتی ہے، اور یہ جن بھی، اس جن نے ایسا طلسم کیا ہے کہ یہ دونوں ایک جسم دو جان ہو گئے ہیں۔ اب جب وہ وقت پورا ہوگا، اس وقت شہزادی اور جن ہوش میں آ جائیں گے، اور اس طلسم کا اثر شہزادی جن کی غلام ہو جائے گی۔ جو بھی حکم جن دے گا شہزادی وہ پورا کرے گی، اور وہ اپنی اصلیت بالکل بھول جائے گی کہ وہ ایک انسان ہے۔ اب اگر وہ وقت پورا ہونے سے پہلے ہی ان کو جگا دیا جائے تو ان میں سے ایک مر جائے گا، ایک ہی زندہ رہے گا۔ اب میں جیسے بولتی ہوں ویسے ہی کرو، اگر ویسے ہی کیا تو شہزادی جاگ جائے گی اور جن مرے گا، اور جن کے مرنے کے ساتھ ہی شہزادی آزاد ہو جائے گی، اور ہم لوگ شہزادی کو لے کر نکل جائیں گے۔ اتنی لمبی بات کر کے ماہنور نے سب کو بتا دیا۔ اب شاہجہان نے کہا، ٹھیک ہے، وہ کیا طریقہ ہے جس سے شہزادی ہوش میں آ جائے اور وہ جن مار جائے؟ ماہنور نے کہا، سب سے پہلے شہزادی کی سیدھی ٹانگ اس کے دھڑ کے ساتھ جوڑو۔ جیسے ہی شہزادی کی ٹانگ جڑے گی، ادھر جن کی ٹانگ بھی جڑ جائے گی۔ پھر جن کی الٹی ٹانگ اس کے دھڑ کے ساتھ جوڑو۔ جیسے ہی جن کی الٹی ٹانگ جڑے گی، اب ہمیں شہزادی کا سیدھا بازو جوڑنا ہے۔ جیسے ہی شہزادی کا سیدھا بازو شہزادی کے جسم کے ساتھ جڑے گا، ادھر جن کا سیدھا بازو بھی جڑ جائے گا۔ پھر شہزادی کا سر ہمیں جوڑنا ہے۔ جیسے ہی شہزادی کا سر جڑے گا وہ ہوش میں آ جائے گی، ادھر جن کا الٹا بازو جڑ جائے گا۔ اب اگر ہم شہزادی کو لے کر نکل جائیں تو جن کبھی بھی ٹھیک نہ ہو سکے گا، اسی حالت میں مر جائے گا۔ یہ بتا کر ماہنور رکی تو شاہجہان نے پوچھا، مگر شہزادی کے الٹے بازو کا کیا ہوگا؟ ماہنور نے کہا، وہی تو جن کی موت بنے گا۔
شہزادی ساری عمر کے لیے ایک بازو سے معذور رہے گی مگر جن مار جائے گا۔ اگر سارے جسمانی اعضاء درست لگا دیے تو شہزادی کے ساتھ ساتھ جن بھی ہوش میں آ جائے گا، اور جن کے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اس طلسم میں پھنسی شہزادی مرے گی، اور پھر اس کے بعد ہم سب کا نمبر آئے گا۔ اس لیے ہم کو ایسا کرنا ہوگا کہ کسی ایک چیز کی قربانی ہمیں بہرحال دینی ہی ہوگی۔ اور پھر اس بات پر بحث شروع ہو گئی کہ شہزادی کے بازو کا نقصان ہوگا۔ یہ سب کو دکھ تھا مگر اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا، اور پھر کافی بحث کے بعد سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہزادی کا بازو نہیں لگے گا اور شہزادی کو یہاں سے لے کر نکل جائیں گے۔ اور پھر وہی ہوا جیسا ماہنور نے کہا تھا۔ جب سر کو جوڑا گیا تو شہزادی کو ہوش آ گیا۔